جی تو میں پوچھنا چاہ رہا تھا پردے کے تعلق سے. میت کے تعلق سے ہاں کہ بھائی جو حادثے ہوتے ہیں جی یا حج کو جاتے ہیں ہاں یا جہاں بھی آدمی کی میت ہو تو وہیں تدفین کرنا چاہیے یا اس کے وطن میں تدفین کرنا چاہیے؟ اس تعلق سے ہے نا. تو اب جیسا حدیثوں میں ذکر آتا کہ جس کی جہاں موت ہوئی تو جیسا لڑکا یا لڑکی بالغ ہوا، بالغ ہوتے سے شادی کر دو، ہے نا، میں لے جا رہا آپ کو ادھر ہی. ایسا جب کسی کی موت ہو گئی تو بہتر یہ ہے کہ جس مقام پہ موت ہوئی، کیونکہ ساری پوری زمین جو ہے مسجد بتایا اللہ نے، پوری زمین مسجد ہے، اللہ کے لیے ایک ہی زمانہ ہے، ہر جگہ جہاں بھی ہو کہیں بھی. ایسا کچھ نہیں ہے کہ وہاں دفن کریں گے تو بہت مبارک زمین ہے تو وہاں جنت میں چلے جائیں گے. اگر جنت میں چلے جائیں گے وہاں دفن کرنے سے، کسی کے مکے مدینے میں ہوا، تو پھر وہ جو یزید ہے اور جو وہاں پر وہ جنہوں نے مخالفت کیے، کڑی سے کڑی مخالفت کیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اسلام کے خلاف میں کام کیا، تو پھر کیا وہ بھی جنت میں چلے جائیں گے کیا؟ یہ سوال پر تو ایسا کچھ نہیں. ہم فضول بھی تو یہ کرتے، ایک رغبت ہوتی کہ بھائی اپنے وطن میں، اپنے وطن کی مٹی میں رہوں میں، تو وہاں لے جا کے اگر دفن کیے اپنے مقام پر تو وہ بھی غلط نہیں ہے کہ بھائی ناجائز ہو جائے گا، ناجائز نہیں ہے. لیکن یہ خود ہو کے ہم لوڈ اٹھاتے کہ بھئی یہاں سے لے جا رہے ہیں، بائی پلین جا رہی ہے، لاکھوں روپے خرچ آ جا رہا ہے، میت بھی لیٹ ہو رہی، 2 دن لیٹ. تو یہ چیزیں میں نہیں سمجھتا کہ مناسب ہے. جہاں جس کا انتقال ہوا، جیسا جو حج کو جاتے ہیں بیچارے، تو وہیں پر ہی ان کو ان کے والد، ان کے رشتے دار وغیرہ بھی رہتے، وہیں پر ان کا کفن دفن وہیں پر ہو جاتی تقریباً. تو یہ چیزوں کو سمجھنا چاہیے. اب اس سے بھی انکار نہیں کیا جا سکتا کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے جو کہا تھا عائشہ نے کہ بھئی حضرت ابوبکر صدیق نے کہا تھا کہ میں جب میرا انتقال ہو تو مجھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بازو میں دفن کرنا تھا. ایک خواہش ہوتی کہ اپنے وطن میں اپنے جو دوست ہے، جو چہیتا ہے، اس کے بازو میں مرنے کے بعد میں مجھے دفن کیا جائے. وہ ایک الگ چیز ہے کہ جیسا ایک انسان کی فطرت میں ہوتا کہ بھئی میں میرے رشتہ داروں میں، میرے دوستوں میں، میرے بال بچوں میں میرا انتقال ہو، وہ الگ چیز ہے. لیکن جب انتقال ہو گیا کسی کا، جس مقام پر بھی ہوا، تو بہتر تو یہ ہوگا کہ ہم اسی مقام پر اس کو کر دیں. اور اس بارے میں اور کسی کا کچھ ہوگا تو دوسری جگہ دفن کرنا بدتر نہیں ہے، لیکن اس کو فالتو ڈیلے کرنے میں کوئی مناسب بات نہیں ہے. اگر کسی کی میت سمجھ لو سمندر میں ہو جائے، طوفان میں ہو جائے، برسات کا طوفان رہتا جو، تو اب وہ تو تدفین ہوتے ہی نہیں. وہ تو میت اپنے، ایک تو سمندر میں ڈوب جاتا، مچھلیاں کھا لیتی، وہ طوفان آتا تو اس میں وہ بہہ کر چلے جاتا، تو اس کی تو وہ تدفین ہوتی نہیں، تو اس کا کیا حال رہے گا؟ میرے کو ایک بتائیے کہ اس کو تو ہم جو باڈی ہے، باڈی کو چھڑا کے تو نہیں آئیں گے کہ ہم پلین میں ہیں اور سمندر شپ میں ہیں ہم، ہاں کسی کا انتقال ہوگا، ایک یا 20 لوگوں کا، تو ہم اس کو لمبا سفر طے کریں گے. اگر ہم جلدی پہنچ سکتے اپنے مقام پر تو ہم وہاں مقام پر جا کے اس کی کریں گے. لیکن ایسی کوئی طوفان کی شکل ہے، اور ایسا یہ نہیں کہ ہم 2 دن 5 دن پہنچ نہیں سکتے، تو پھر وہیں پر ہی ہوں گی اور پانی میں ڈال دیں گے. اب سوال یہ ہے کہ پانی میں ڈالیں گے تو ظاہر ہے مچھلیاں کھا جائیں گی، مچھلی کی خوراک بن ہی جائیں گا وہ. ارے تو میرے بھائی اتنا ہمارے کو سوچنا نہیں پڑتا، مچھلیاں خوراک بن جائیں گی. ہم جب زمین میں دفن کرتے ہیں اس کو، تو کیڑے اور مکوڑے کی بھی تو خوراک بنتا ہی ہے نا، وہ اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا نا، وہ تو مٹی میں ملتا ہی ہے نا. اب کوئی یہ کہیں گا کہ بھائی ارے جو اللہ کے گربزدہ بندے ہوتے تو وہ مٹی میں تھوڑی ملتے، تو میں ان کی بات نہیں کر رہا ہوں. میں اگر کوئی مٹی میں نہیں ملتا ہے، اس کی باڈی محفوظ رہتی ہے، روح تو چلے گی اس کی، تو اس کو میں مانتا کہ حدیث میں ہے کہ باڈی محفوظ رہتی، تو میں سمجھتا رہتی ہوں گی کسی کی. کیوں کہ جب اللہ رب العزت فرعون کی باڈی محفوظ رکھ سکتا عبرت کے لیے، کہ آج بھی موجود ہے، قرآن میں ذکر موجود ہے کہ ہم نے عبرت کے لیے رکھے، ایک غلط انسان کی دوزخی کی ہم باڈی محفوظ رکھ سکتا ہے عبرت کے لیے، تو اللہ کے نیک بندے جو ہے تو ان کے لیے بھی اللہ وہاں کچھ ایسے کیمیکلز زمین میں بھر کر جاتے ہیں کہ جو ان کی باڈی محفوظ رہتی ہوں گی. جیسا لوگ بتاتے ہیں کہ اس کا مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم یا پھر اور دوسرے انبیاء اکرام ولی صفت ہستی ہے، اس کا مطلب سڑ گئے، گل گئے. ہم اگر بولو کہ ان کی روح وہاں پر ہے، وہ حیات نہیں ہے اس میں، بھائی آپ کیسا سوچتے ہیں ہاتھ باہر نکل گیا یا حیات ہے؟ تو قرآن سے تو ثابت نہیں ہے. جسم و روح کے جڑو وہ علین میں جمع ہو گئے، اس کی نیک ہے تو
تو پھر وہ کیا بولتے ہیں کہ گستاخ رسول ہے، اس کا مطلب سڑ گئے گل گئے. میں نے کہاں بولا بھائی سڑ گئے گل گئے، میں نے بولا ہی کہاں. تم اپنے دل سے نعوذ باللہ کچھ بھی لگا رہا ہے، لیکن روح تو نہیں ہے، اس سے تو انکار ہی نہیں کیا جا سکتا. چاہے آدم السلام رہے، آپ سے رہے، کوئی بھی روح اور جسم کو جوڑ تو وہاں جو نکال کے وہاں علیم میں جمع ہوئے، نیک کے اور بد کے سجین میں زمین کی تہ میں جمع ہوئے. تو یہ چیز ہے کہ جب میں یہ بتانا چاہ رہا کہ جب اس کی باڈی ڈال رہے پانی میں، تو پانی میں جو خدشہ ظاہر کرے کہ مچھلیاں کھا جاتی، تو میرے بھائی پانی سے زیادہ پاک چیز تو کوئی ہے ہی نہیں کسی اشیاء میں. پانی تو ہر چیز کو پاک کرتا، پاک چیز میں اب ڈال رہے جب وہاں پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اب پھر وہ مٹی سے بنا ہے تو مٹی میں جائے گا، وہ سوال ہی اس کا کچھ یہ نہیں ہے کہ پانی میں ڈالنے سے وہ جو پروسیجر ہے وہ فالو نہیں ہو رہا ہو. کیونکہ اس چیز سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ جو سورسز موجود ہے اس کے تحت ہم کو کام کرنا ہے. جب چیز ہی نہیں ہے ہمارے پاس میں، تو وہاں پر آیت موجود ہے کہ جان بچانے کے لیے حلال بھی حرام بھی حلال ہو جاتا. جب آدم السلام تھے، جب دنیا بنی، تو ظاہر ہے پہلے شادی کس کی ہوئی؟ وہ بہن بھائیوں سے شادی ہوئی، جبھی تو دنیا کا وہ ہوا نا. اب کوئی وہ یہ چاہے کہ آج بھی بہن بھائی سے نہیں، وہ پہلے کیسا ہوا؟ تو اللہ کا پہلے وہ قاعدہ تھا نا. آپ بولتے نا عقیل بابو کہ سارے انبیاء اکرام کو اللہ نے وہی دین دیا جو آدم السلام کا دین تھا، آپ کو وہی دین ملا. تو پھر وہ دین ملا، تو وہ دین میں تو پھر بہن بھائی کی شادی ہوتی تھی. تو آج ہم بہن بھائی کی شادی کرنے سے آپ کیوں منع کرتے حرام کیوں بتاتے؟ قرآن میں جو بتائے گئے آیت ہے باقاعدہ کہ ایک رشتے بتائے گئے، یہ تمہارے لیے محرم ہے غیر محرم. میرے بھائی اس وقت میں ایبیلٹی کا سوال تھا، اور حرمت جس کو کہتے ہیں نا، حرمت اس وقت میں بھی موجود تھی کہ جو جوڑوا بہن بھائی ہوتے تھے تو ان سے شادی نہیں ہوتی تھی، ان سے نکاح نہیں ہوتا تھا. اسی لیے تو جو واقعہ آتا تلمود میں بھی موجود ہے، وہ جو کوے کا واقعہ کہ بھائی نے بھائی کی نہیں سنا، اس سے شادی کرتا. وہ اس کی جوڑوا بہن تھی نا، وہ یہ کہہ رہا تھا کہ تیری بہن ہے، تو اس کے ساتھ میں پیدا ہوا، تو اس کے ساتھ نہیں کرتے. یار حرمت اس وقت میں ہی موجود تھی، لیکن دنیا بنانا تھا تو وہ جو الگ الگ پیدا ہوتے تھے ان کی شادی الاؤڈ تھی، اور وہ جو جوڑے کے تھے وہ الاؤڈ نہیں تھی، وہ انلیگل کہلاتی تھی. تو ایک تو ایسی حالت آنا ہے ہی نہیں. آخر تک کی دنیا رہیں گی، لوگ رہیں گے نا. جب قیامت بنے گی تو قیامت ہوں گی تو سارے لوگ رہیں گے، ایمان والے بھی بغیر ایمان والے بھی. لیکن اگر کوئی انسان یہ تصور کرے کہ اگر ایسا تو ہونا نہیں، لیکن اگر ایسا ہوتا کہ دنیا پوری ختم ہو گئی، بس دو ہی لوگ بیٹھے، دو چار لوگ بیٹھے زندہ ہے، اور وہ بہن بھائی ہے، تو ظاہر ہے دنیا آگے بڑھے گی ان سے. لیکن ایسا ہونا نہیں ہے. میں ایک مثال دے رہا ہوں، ہونا نہیں ہے. لیکن وہ جو حرام بھی ہے وہ بھی حلال ہو جائے گا، دنیا تھوڑی ختم ہوگی. جب پورا یقین ہے کہ کوئی بھی باقی نہیں ہے، چار ہی لوگ باقی ہے، دو ہی لوگ باقی ہے، اور وہ بہن بھائی ہے، تو وہ بڑھے گی دنیا آئے گی. کیونکہ زندگی بچانے کے لیے، انسانیت کی زندگی بچانے کے لیے، انسانیت کے بقا کے لیے وہ بہن بھائی کا نکاح ہوگا، اور وہ آگے کام بڑھے گا آگے. لیکن میں ایک مثال دیا، ایسا ہونا نہیں ہے، قیامت تک ایسا ہونا نہیں ہے. کیونکہ قیامت میں قاعدہ اللہ کا سارے لوگ رہیں گے، ایمان والے بھی رہیں گے، بغیر ایمان والے بھی. ایسا تھوڑی چار پانچ ہی لوگ رہیں گے، قیامت آ جائیں گی. بولیے اور کچھ کیجیے سوال. ایسے میں چاہتا ہوں اس طرح کے ایسے سوال آئے، کیونکہ معاشرے میں بگاڑ کی صورتیں ہے ایسی. ہمارے جو جوان ہیں، جوانوں میں بگاڑ کی صورتیں ہے، بزرگوں میں ہے بھائی جو یہ ہو گئے عمر رسیدہ، تو ان کا یہ معاملہ کہ وہ ضعیف کے معنی بھی ایسا لیتے. ضعیف کے معنی کیا ہوتے؟ کمزور ہوتے. ضعیف کے معنی کوئی بوڑھا تھوڑی ہوتا. مسجدوں میں تو یہ چیزیں علماء کرام یا امام لوگ گفتگو کرتے نہیں اسلامی معاشرے کے لیے. جی جی، یہ اسلامی معاشرہ یا پھر جو پیغمبروں نے جو اسلامی حکومت قائم کی، تو اس تعلق سے کچھ گفتگو ہوتی نہیں. تو اس کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ دیکھیے، ایک کیا ہے مسئلہ کہ مسجدوں میں اس لیے نہیں ہوتی کہ اب میں بتاؤں گا تو آپ کو برا لگے گا، وہ کہ مسجد میں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ ہمارے جو بیٹھے ہیں وہاں پر مسجدوں میں، میرا ان سے کوئی ذاتی دشمنی ہے نہیں، لیکن آپ دیکھیں گے وہ سب سے پہلے بگاڑی کی صورت یہ ہے کہ وہاں پر پیڈ ورکر بیٹھے ہوئے ہیں. نماز پڑھانے کے پیسے لیے جاتے ہیں بھائی، شادی پڑھانے کے پیسے لیے جاتے ہیں. شادی پڑھا رہی میرے ساتھ میں خود 2,000 بڑے بڑے شہروں میں 5,000 روپئے لیے جاتے ہیں. ان کو بولے تو بولتے یہ ہمارا وہ ہے، یہ
حق ہے اور وہ کیا بولتے ہیں نذرانہ ہے. ارے میرے بھائی نذرانہ حق تھوڑی ہوتا. وہ نذرانے تو بند ہو گئے کہ جب شادی ہوتی تھی کسی کی تو دوست کھڑے ہوتا تھا مائک لے کے. میرے خود بچپن میں دیکھا میں نے, سہرا گاتا تھا. تو ارے بھائی یہ حرام ہے, غلط ہے, یہ گانا گانا نہیں چاہیے, گانا نہیں گانا. اور اس کو لوگ پیسے دیتے تھے, شوقیہ طور پہ گاتا تھا, کوئی 5 دے رہا 10 دے رہا, تو وہ حرام بند ہو گیا. لیکن مولانا کا برابر چالو کہ شادی پڑھائیں گا تو 2000 لیں گا, یہ ہمارا حق ہے. بہت ساری جگہ اس کو اپنے چاول گیہوں وہ الگ دیتے اس کو پٹلی میں, وہ عقیدت کے ساتھ میں جڑا ہوا ہے. سیدھا آٹا. ہاں سیدھا آٹا. سیدھا آٹا, الٹا آٹا. یہ کچھ چیزیں عقیدت کو جوڑ کے رکھے کہ جیسا ایک عقیدہ ہے ہمارا ایک رواج کے ساتھ میں. وہ لڑکا گیا گھر کے باہر نکلا چوکھٹ کے تو گندا انڈا پھوڑا جائے گا. تو سوال یہ کہ سب سے اب یہ بولوں گا اچھا ہے برا ہے, تو وہ خود گندا انڈا ہوتا. وہ گندا انڈے کا پہ پھوڑنے کا تو پھر میں مزہ ہی انداز میں بولتا کہ اس کو پھوڑ ڈالوں نا گندے انڈے کو. وہ تو سب سے بڑا گندا انڈا ہے, تو گندا انڈا نظر نہ لگے میرے بندڑے کو بچڑے کو. تو وہ یہ چیزیں شکل بنی. تو خیر یہ تو ان شکلوں میں نہیں ہے مسجد میں جو بیٹھے ہوئے, لیکن وہ پیڈ ورکر ہے نا, تو وہ جو مینجمنٹ ہوتا تو مینجمنٹ کے تحت کام کرتے. وہ ہوتا کیا پھر اس میں کہ جہاں پر پانی کی بہت کثرت ہے تو مولانا وہاں پر بیان کرتے پانی کا قطرے قطرے کا حساب ہوگا بھائی, پانی کم واپرو, پانی تو بہت ہے اس گاؤں میں, اور اس پر ہی بیان ہو رہا. اور وہاں پر عقیل بابو جیسے شخص نے, کسی آپ جیسے شخص نے, میں آپ کا نام نہیں بتاؤں گا, آپ جو سوال کر رہے کہ یہ بولا کہ بھائی یہاں پر لوگ کیا کرتے, بینکوں سے لون لے کے گھر بنا رہے ہیں اور بیچ بٹے میں بہت تیل ہے, تو یہاں کا زیادہ ہے. تو مولانا آپ نے جو آئے نا تو یہ بیان پیش کرو یہاں پر کہ وہ لوگوں کو وہ ملے کہ مسلم معاشرے میں وہ چیز نہ پھیلے. تو وہ وہاں وہ سوچتا, تو وہ بولتا کہ بھائی جو بھی بولنا ہے تو مینجمنٹ سے پوچھ کے بولنا بھائی. تو مینجمنٹ والے سے پوچھتا ہو, میرے جیسے کوئی مینجمنٹ ہے کوئی اچھا انصاف پسند یا آپ کے جیسا کہ بھائی آج میں بیچ پہ بولنے والا ہوں, ارے اس پہ مت بولنا, کیوں بھائی اس پر یہ زیادہ ہے نا, بگاڑ کی صورتیں نا ہے, وہ بگاڑ کی صورتیں, مگر اپنے مینجمنٹ کے 2-4 لوگوں نے لون لے کے گھر بنائے نا, وہ مینجمنٹ والے نہیں بولنے دیتے اس کو. پھر کبھی کسی نے ہمت کر کے بول بھی دیا تو بیٹا 1-2 بار بول دے تو اب تو ہمارے اوپر ہی چڑھ گیا. اس کو پھر اس جگہ سے یہ کر دیتے کیونکہ وہ پیڈ ورکر ہے. اب یہاں تک کہ پیڑ جمتا کہ جو اپنے موزن صاحب ہے کہ وہ شطرنجیاں صاف کر رہے یہ وہ, تو ان کو پیمنٹ دے دے رہے, ٹھیک ہے, لیکن یار یہ سمجھ میں نہیں آتا امام صاحب کو جو پیسے دیتے ہیں نماز پڑھانے کے, تو امام صاحب صرف نماز پڑھاتا, مصلی سے باہر نکل جاتا, اس کے پیسے دیے جاتے اس کو. تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اس کے تھوڑی پیسے دیتے بھائی, وہ 5 وقت کی نماز ہوں گی تو جمعہ بھی پڑھاتے نا امام صاحب, جمعے کا خطبہ کرتے نا, تو اس کے پیسے دیتے نا ہم. تو سوال یہ ہونا کہ ذمہ دار بھائی جمعے کا خطبہ جو ہے تو جمعے کا خطبہ جو آئے گا ذمہ دار وہ پڑھا دے گا, 5 وقت کی نماز جو پریزنٹ رہے گا وہ پڑھا دے گا. یا پھر وہ اس کو پڑھانا ہے تو اس کو مسجد کے سامنے یہ بھی کر سکتے, پان ٹھیلا لگا دو, یا پھر ٹیلرنگ کی جو بھی ہے ایکٹیویٹیز وہ لگا دو, وہ بھی کرے گا. اس کو تو ہم مکان دیتے, مکان کے بھاڑے کے پیسے بچ رہے, اب فری میں نماز پڑھا, تو اس کو وہ ٹینشن تو نہیں رہے گا. وہ کیا ہوتا ہے پیٹ ورکر کے, پھر ان کو پرابلم یہ ہوتا اصل میں کہ وہ پیٹ ورکر کیوں بنا, بات لمبی ہو رہی کہ یہاں بھی بچ جائیں گا, بولیں گے یار سب ٹھیک ہے آپ کا, ایسا کر دیں گے ویسا کر دیں گے. یہ بتائیے کہ پھر رمضان کی تراویح کون پڑھائیں گا, تو پھر یہ پرابلم جاتا نا کہ تراویح کا معاملہ ہے نا, کہ تراویح کون پڑھائیں گا, تو یہاں معاملہ ہو جاتا ہے کہ یہاں میرے سے کو بھی خاموش بیٹھنا پڑتا ہے کہ ارے یار صحیح بات, تراویح کون پڑھائیں گا, وہ تو اس کے لیے حافظ قرآن ہی ہونا, دوسرے کو تھوڑی آتا تراویح کے یہ ہو جائیں گے. ارے میرے بھائی آج بھی جو ہے تو تراویح کے لیے دور دور سے حافظ قرآن بلاتے کہ نہیں ہم, وہ تراویح بھی نہیں پڑھاتا نا, تراویح کے لیے تو باہر سے بلاتے پیڈ ورکر, وہ بھی پیڈ ورکر تھا, تراویح کے پیسے لیتا ہو. میں نے یہاں تک کہ دیکھا ایک جماعت ایسی بھی ہے کہ جو اس چیز کو مانتی کہ بالکل پیسے نہیں لینا چاہیے تراویح کے, ان کا مولانا آتا تراویح کے پیسے نہیں لیتا ہو, پیسے کوئی ٹھہرا نہیں جاتی کہ ہم پیسے دیں گے یا کچھ ملیں گے آپ کو نذرانہ وغیرہ, لیکن اس کے باوجود بھی پھر اور ہمارے ایسے لوگ جمع کرتے کہ یار وہ آئے تو ذرا ہم خوشی سے دے رہے, ہم خوشی سے نذران دے رہے, جتنا دینا ہے دے دو, تراویح کے پیسے دیتے نہیں آتے تو بھی پیسے جمع کیے جاتے. یہ میں بتا رہا ہوں, میں جو اس چیز کو نہیں مانتے, میں نام نہیں لوں گا, اب نام لوں گا تو پھر آپ بولیں گے پھر پرٹیکولر ایک جماعت کو میں نشاندہی کر رہا, لوگ سمجھ جا رہے ہوں گے. میں نے خود دیکھا
کہ وہاں پر پیسے جمع کیے گئے، میں کارکن کے حیثیت سے کام کیا نا، ہم نے پیسے بھی دیے کہ یہ تھوڑی مانگ رہے تھے میرے بھائی، میں اس واقعے کی طرف لاتا کہ جیسا نذرانہ حرام تھوڑی ہے، لیکن نذرانے کی شکل کیا ہے کہ کوئی خوشی سے دیں گا تو لیں گے، لیکن تراوی کو بلایا اور وہ نذرانہ پھر ہزاروں روپے دیے اس کو. تو اس حدیث کی طرف لے جاؤں گا کہ ایک صحابی ان کو کوئی وہاں کے حاکم سپہ سالار، میں بول رہا ہوں کیا بولنا چاہیے اس کی کون سی پد ہے، تو وہ بنا دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو ان کو لوگوں نے بہت گفٹ دیے لا کے، نذرانے، گفٹ، تحفے، نذرانے تحفے دیے. تو وہ لیے انہوں نے کہ تحفے دیا کرو. حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذکر کیے کہ مجھے بہت تحفے طائف ملے. تو آپ نے فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اگر کیوں لیا آپ نے، تو تحفے لیتے دیتے آتے نا آپ فرماتے ہیں. تو وہ اگر آپ اس پوسٹ پہ نہیں رہتے تھے تو آپ کو نذرانے دیتے تھے کیا؟ وہ نذرانے تحفے مل جاتے تھے کیا؟ بالکل نہیں ملے. تو یہ آپ کے لیے جائز نہیں ہے. تو وہ سارے جو تحفے ملے تھے تو وہ بیت المال میں جمع کرا دی انہوں نے، پھینک نہیں دی اس کو. تو یہ چیز ہے. اور جب بیت المال میں جمع کرا دیے تو بعد میں یہ بولے کہ میرے کو دیا کرو تو میں بیت المال میں جمع کرا دوں گا. لوگوں کو وہ دکھا نہیں بھائی، جو ہم ان کو دے رہے ہیں فلانے شخص کو، عقیل بابو کو ہم نے تحفہ دیے تو ہم نے تو ان کو دیے کہ عقیل بابو یوز کرے اس کو. تو عقیل بابو نے تو وہ بیت المال میں جمع کرا دیا، تو ہم کائے کو دیں گے پھر عقیل بابو کو؟ ہمارا مقصد اتنا اس میں فوت ہو جا رہا ہے کہ میں نے یہ پین دیا، استعمال کرتا معمولی، میری پین کی طاقت تھی، میں نے 500 روپے کا پین لایا اس کو جس میں کمپیوٹر یہ سب تھا، تو اس نے بیت المال میں جمع کر دیا عقیل بابو نے. تو ڈبل سے کیوں دے گا وہ؟ بیت المال میں دینے کے بعد تو ڈائریکٹ نہیں دے دے گا پھر. تو یہ شکل ہے کہ بھائی کسی کے بدلے میں لیتے نہیں آتا آپ کو. اب آپ ادھر بھی لے جا سکتے میرے کو اس چیز کو دوڑا کے کہ بھائی وہ جو زکوٰۃ جمع کرتے، تو اس میں قرآن کی آیت ہے نا، عاملوں کا بھی حق ہے نا اس میں، کہ جو ہم زکوٰۃ کو کلیکٹ کرتے. میرے ساتھ میں خود ہوا کہ میں جس جماعت سے ایز اے کارکن کی حیثیت سے کام کیا، تو وہ ہمارے معتبر شخصیت تھی، انتقال ہو گیا ان کا قائد صاحب کا. تو وہ اور دیگر ایک دو لوگ تو وہ کہتے تھے عقیل بھائی اس میں سے آپ کو بھی لیتے آتا کہ آپ جو جمع کر رہے ہیں تو آپ کے دل سے نہیں، ہم جو ٹھہرائیں گے آپ وہ لے سکتے اس میں، کیونکہ قرآن کی آیت بتائی انہوں نے. تو میں یہ کہتا تھا کہ اللہ نے میرے کو سروس دیا، سورسز دیا نا. تو دوسرا جو ہمارا بھائی تھا وہ بھی ہم ساتھ میں 2 لوگ جمع کرتے تھے. اب میرے تعلقات کے بنا پر لوگوں کے کام کرتا ہوں میں بغیر رشوت کے، یہ وہ سب کو معلوم ہے. تو لوگ زیادہ اس کو 50 دیتے تھے، میں گیا تو 500 روپے تک کے لے لیا میں نے، 5,000 تک کے لوگوں سے لے لیا. کہ عقیل بابو تو کبھی کوئی پیسے لیتا نہیں، ہم بولتے لو نا، خوشی سے ہم دے رہے رشوت. آج یہ اللہ کے لیے آیا اپنے در پر زکوٰۃ مانگ رہا بیت المال کے لیے، تو لوگ دے دیتے تھے، زیادہ جمع ہوتے تھے. تو میں بولتا تھا سارا پیسہ اس کو دے دو. میں نے اس کے پیسے کو ناجائز اس وقت میں بھی نہیں بولا، بعد میں بھی نہیں، اور آج بھی نہیں بتلاتا. میں اس شخص کا بھی نام نہیں بتاؤں، ان کو ضرورت تھی اس کو. میرا اللہ نے سورسز دیا تھا تو میں نے نہیں دیا. آج بھی میں یوٹیوب پر میرے درس قرآن دیتا تو دوسرے کئی ہستیاں اس کا پیسہ لیتے، لیکن یوٹیوب سے بھی میں پیسے نہیں لیتا. میرا اکاؤنٹ ہی اوپن نہیں کیا میں نے. میں بولتا مجھے کچھ نہیں چاہیے، نہیں لیتا آتا نہیں، لیکن میں نہیں لیتا. تو میرے اللہ نے دیا نا میرے کو سورسز. تو وہ جو پیسہ جمع ہو رہا ہے ان کا، تو وہ جو زکوٰۃ جمع کرتے تھے تو اس میں ان کا وقت جاتا تھا، وہ ایک ڈیوٹی تھی باقاعدہ. تو اس کے تحت وہ ان کو جو ملتا تھا پیسہ لیتے تھے. لیکن وہ بھی حدیث ہم کو یاد رکھنا کہ میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہے غالباً، کہ ان کو یہ معاملہ تھا ان کا کہ ظاہر ہے بیت المال سے سارا ان کا تو پورا وہ خلیفہ کا پورا بیت المال سے ملتا نا، الگ سورسز نہیں تھے. ٹوٹل 24 تاس ان کو ڈیوٹیز کرنا پڑتا. حکیم کو ایک دن بھی ایبسنٹ ہی نہیں ہو سکتی اپنی ڈیوٹی سے، 1 سیکنڈ بھی نہیں. آپ نے بھی دیکھے ہوں گے منظر عام پر، کوئی حاکم کا چلے گیا کبھی تو پھٹ کر کے دوسرا اس کی جگہ پہ نیم دینا پڑتا. تو 24 تاس سیوا رہتی. تو ان کو بیت المال سے ملتا. تو ایک دن ان کی اہلیہ نے کچھ حلوہ بنا لی میٹھا. تو انہوں نے کہا کہ اپنی تو اتنی استطاعت نہیں ہے، اپن جتنا ضرورت ہے اتنا ہی لیتے، بیت المال سے ملتا اپنی زندگی کرتی ہے. آج حلوہ کیسا بن گیا میٹھا اتنا لذیذ ہے. تو بولے کہاں سے لایا آپ نے؟ تو نہیں جی، بولے وہ جو ملتا تھا اس میں سے میں تھوڑا تھوڑا کفایت شعاری کر کے، کنجوسی نہیں، کفایت شعاری کر کے ایک ایک چپٹی نکالتی تھی. اور 1 مہینے 15 دن بعد بتائیں کہ 1 مہینے بعد اتنا جمع ہو گیا کہ حلوہ بنا دیا آج میں نے. اوہ مطلب اتنا زائد مل جاتا. دیکھیے کیسے اس کو کہتے ہیں تقویٰ. حدیث میں آتا ہے نا میرے بھائی کہ ہم ممبر پر خود بولتے کہ اوہو اس کا مطلب وہ اتنا ملتا زیادہ کہ 1 مہینے میں حلوہ بن جاتا. تو وہاں جا کے بولتے وہاں کہ وہ مجھے اتنا آپ زیادہ دیتے کہ 1 مہینے بعد اتنا جمع ہو جاتا کہ حلوہ بن جاتا میرے یہاں. اتنا کم کرا دی انہوں نے. سبحان اللہ.
یہ ہوتا اللہ کا ڈر اور خوف کہ ہم لے بھی سکتے زیادہ تو ہماری جتنی ضرورت ہم بس اتنی لیں، لیکن ہوتا ہے کیا کہ نذرانے دیے جا رہے ہیں ضرورت سے زیادہ، ان کے بچے جو درگاہوں پر ہے، جو مسجدوں میں ہے، ذمہ دار قسم کے بنے ہوئے، تو میں یہ نہیں کروں گا لیکن تنقیدی بولوں گا، بڑے بڑے کالج اور اسکول میں باہر پڑھ رہے ہیں ان کے بچے، لیکن کچھ ایسے بھی ہے کہ جن کو ایسے نذرانے دیے جا رہے ہیں بیچاروں کو کہ ان کا گھر کا خرچ بھی پورا نہیں ہوتا، ایسے بھی ہے۔ تو اس کی جگہ ہم اگر ان کے آمدنی کے ذرائع شروع کر دیں تو وہ پیڑ بھر کر نہ بنائے ادھر کی شکلوں میں۔ بولیے اور کوئی سوال ہوں گے تو رکھیے اس طرح کے معاشرے کی بگاڑی کی صورت۔ چلیں جلدی جا کر واپس آئیں گے، جی بند کرو۔ اللہ حافظ۔